السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک فیکٹ ود AKC۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور وقار ملت اسلامک اسٹڈیز یعنی عربی سیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حالانکہ حضور وقار ملت اس میں آلریڈی پرفیکٹ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے مریدین کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کو انہوں نے پورا پروف کرنے کے لیے خود سیکھنے کے لیے گئے عربک، اور انہوں نے جو ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک اور لینگسٹائن عربی ہوتی ہے جس کو عامیہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے کورس کو کمپلیٹ کیا اور ہونرز کی ڈگری کو انہوں نے پراپت کیا۔ اور دوستو، اس کے بعد میں جب حضور وقار ملت اپنی خانقاہ میں تشریف لائے اور اپنا جو ان کا مقدس ایجوکیشن کا جو ادارہ ہے جس سے جامعہ آل رسول کہا جاتا ہے، جب وہ وہاں تشریف لائے تو جتنے بھی بچے تھے، وہ جتنے بھی استاد جان تھے، وہ جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے، وہ ان کے استقبال کے لیے آئے۔ اور جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اور ان کا استقبال کیا گیا تھا طلع البدر علینا پڑھ کر کے، اسی طریقے سے حضور وقار ملت کا بھی استقبال کیا گیا۔ آئیے دوستو ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں دوستو حضور وقار ملت نے اس کا ریزن بھی بتایا کہ کیوں انہوں نے یہ اسٹڈی کی، اور اس کے پیچھے کا انہوں نے ریزن بھی بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹڈیز کی، نالج گین کیا، اور اس کے بعد میں جو ایک بزرگ صحابی تھے وہ بھی ان کے علم کے آگے کھڑے کھڑے انہیں دیکھتے رہ گئے، کس طریقے سے ان سے کم عمر کا انسان جس کے پاس علم ہے وہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، کتنے ہی لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، کیونکہ اس نے علم کو گین کیا، علم کو پراپت کیا، اور علم کے لیے وہ کئی جگہ پر گیا۔ تو اسی کو انہوں نے پورا کرتے ہوئے انہوں نے بھی علم حاصل کیا۔ آئیے دوستو پہلے ان کا استقبال دیکھتے ہیں اور پھر ان کی اسپیچ بھی سنیں گے کہ حضور وقار ملت نے ہم سب کو کیا پیغام دیا ہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ تن کا غلام ہوں میں تو تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اوپر چل جا، تم لوگ سب اوپر چلے، آڑا کر کے بنا موبائل، آڑا کر کے چلو اوپر، ایک سے پٹ سے اوپر پہنچ جاؤ۔ سنو یہ لے لو، کوئی کونا کاٹ دینا۔
وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك على ذلك من الشاهدين والله رب العالمين. حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. آج کا دن بہت ہی مسرت کا دن ہے. ہم جس جگہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ علم و عرفان کا گہوارہ ہے، اور جس خانقاہ سے ہم سب تعلق رکھتے ہیں وہ خانقاہ وہ خانوادہ 4 صدیوں سے علم و عرفان کی روشنی بکھیر رہا ہے. آج یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ بھی اسی ایک علم و عرفان کا ایک جز ہے. ہم سب جانتے ہیں ہندوستان میں صوبہ اتر پردیش ضلع ایٹا میں ایک قصبہ ہے جسے ماریرا کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ ماریرا میں صوفیاء کرام سلف صالحین کا مرکز رہا ہے، اور اس مرکز کی جو بڑی خاصیت تھی اور رہی ہے اور اب تک موجود ہے وہ یہ یہاں کے جو مشائخ ہیں وہ صاحب علم ہوا کرتے ہیں، اور اس علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. آج سے 101 صدی پہلے اسی خانقاہ میں حضور سید شاہ آل رسول احمدی کے فرزند ارجمند سید الصادقین سید محمد صادق حسین کے بیٹے جنہیں ہم اور آپ قاسم میاں کے نام سے جانتے ہیں، جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو 40 سال کی عمر میں قرآن مجید کو انہوں نے حفظ کی، اور اس کے بعد اس خانقاہ کی جو روایت رہی تعلیم و تعلم کے حوالے سے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور یہ حضور کا یہی طریقہ ہے. حضور نے تعلیم کے لیے عمر مقرر نہیں فرمائی، اور آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں جو تعلیم حضور سے لے رہے تھے وہ خود عمر دراز لوگ ہوا کرتے. آج ہم سب کے قائد حضور و قاری ملت نے اس خانوادے میں دوبارہ اس کام کو زندہ کیا ہے کہ الحمدللہ آپ کی عمر اس وقت 52 سال کے قریب ہے. اللہ 51 یا 52 سال کے قریب آپ کی عمر ہے. اس عمر میں آپ جو ہیں تعلیم کے غرض سے بیرون ملک جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. گویا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے مشن کو برقرار رکھا ہے. اور ان کے آباء و اجداد کیسے تھے آپ ذرا دیکھیے. حضور قاسم میاں صاحب کے داماد حضور کے بخار ملت کے پردادا سید شاہ آل ایوا جن کا تخلص تھا آوارہ ماریرے. کیا تخلص ہے؟ آوارہ ماریرے. آپ بڑے علم داں اور بہت بڑے رائٹر، آپ افسانہ نگار، آپ کی کہانیاں بڑی مشہور و معروف، اتنے صاحب علم کے آپ ہوتے لگتے ہیں. آپ کے خود دادا حضور سید العلماء سند الحکمہ، آپ خود آپ کی وہ ذات ہے جو دنیاوی علم دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم میں بھی مہارت رکھتے تھے. اور آپ خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے طبیہ کالج سے ڈاکٹریٹ کی جب ڈگری حاصل کی تو اس میں گولڈ میڈلسٹ تھے اس زمانے کے.
आपके वालिद माजिद हुजूर सरकार नज़मी मारेवी रहमतुल्लाह अलैह, आप खुद बड़े स्कॉलर, बड़े इल्म वाले और तकरीबन 41 किताबों के राइटर रह चुके हैं। तो आप जरा सोचिए, जिन बाप दादाओं का इल्म का ये हाल है तो उनके पोते का क्या हाल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वक़ार मिल्लत ने अपने आबाओ अजदाद के मिशन को बरकरार रखा है, न कि स्कूल कायम करके, बल्कि खुद अपने अंदर भी इल्म की जुस्तजू और लगन अब तक रखते हैं, और जहाँ से इल्म मिलता है आप लेने के लिए पहुँच जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर वक़ार मिल्लत के उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए, इनके साए को हम सब के सरों पर ताजे कायम दायम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप सब भी यही दुआ करें कि अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज़ करूँगा हुजूर से कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा जामिया आले रसूल के मौक़र असातिज़ा इकराम, उस्तादात, प्यारे बच्चों, अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सभी में क़ल्ब से जामिया आले रसूल के मिन जुमला असातिज़ा, जिनकी सरकर्दगी हमारे जामिया के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रतुल अल्लाम मुमताज़ हुसैन अज़हरी साहब कर रहे हैं, और हमारे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस उस्तादा अस्मा कर रही है सरकर्दगी। मैं तमाम का समीम क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने वापसी पर इतने अच्छे से और इतने प्यार से मुझ फ़कीर का खैर मक़दम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मोहब्बतों के इस सिलसिले को जारी और सारी, हमें अपने इल्म और इरफान, अपने हबीब की शरीयत, अपने दीन की मिठास से बहरामंद फरमाए। दरअसल जब मैं पढ़ने जा रहा था तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप इस उम्र में पढ़ने से क्या करेंगे। दो बातें मुझे याद आई, तो मैंने जो उनसे कहा था वो मैं आपसे भी कहता हूँ। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा थे, जिनका नाम है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास इल्मी हलकों में सैयदुल मुफस्सिरीन के नाम से जाने जाते हैं, और जितनी तफसीरें कुरान पाक की हैं, जितनी तफासीर हैं, उन तमाम तफासीर का मंबा, मस्दर और उनकी जड़ और असल यही तफसीर इब्न अब्बास है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल हुआ और आपने इस दाले पानी से पूछ फरमाया, उस वक्त अब्दुल्लाह की उम्र कम थी, तकरीबन 18 या 19 साल।
عبداللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جہاں بھی جس صحابی سے انہیں پتا چلتا کہ رسول اللہ نے اپنی خاص محفلوں میں انہیں بٹھا کر یہ تعلیم دی تھی تو فوراً اس کے پاس پہنچ جایا کرتے اور گزارش کرتے کہ جو آپ کو رسول اللہ نے بتایا تھا آپ وہ ہم کو بتائیے. اور یہی نہیں کہ خود جاتے بلکہ اپنے ساتھیوں کو اس بات کی ترغیب دیتے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تاکہ اپنے رسول کی پیاری سنت اور اپنے دین کے بارے میں ہم معلومات مزید حاصل کر سکیں. چنانچہ ایک بزرگ صحابی تھے جو ان سے عمر میں کافی بڑے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے گزارش کی کہ آئیے صاحب ہم اور آپ چلتے ہیں اور چل کے ہم لوگ جو ہے وہ رسول اللہ کی سنتیں فلانے صحابی کے پاس ہے ہم لوگ ان سے لے کے آتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں مناقشے علمی کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اب تم جاؤ ہمارے پاس ابھی فرصت نہیں ہے. چنانچہ آپ عبداللہ ابن عباس چلے گئے. پھر ایک دور یہ آیا کہ علمی حلقے لگتے تھے پرانے زمانے میں جیسے آج کل مدارس ہیں ایسے مدرسے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے بلکہ علماء اپنی اپنی بزم الگ الگ سجایا کرتے تھے. کوئی تفسیر سکھا رہا ہے کوئی حدیث سکھا رہا ہے کوئی فقہ پڑھا رہا ہے کوئی عقائد پڑھا رہا ہے اور الگ الگ حلقے بنا کر علماء بیٹھتے تھے. جس کو جو بھی توفیق ہوا کرتی تھی وہ اس عالم کے پاس جا کے سیکھ لیا کرتا تھا طالب علم. سب سے بڑا حلقہ مدینہ منورہ میں جو ہوا کرتا تھا وہ انہی عبداللہ ابن عباس کا ہوا کرتا تھا. اتنی بڑی تمہید باندھنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جب یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنا حلقہ لگائے بیٹھے تھے تو محفل کے ایک طرف کھڑے ہو کر ایک صاحب ہاتھ مل رہے تھے اور یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے طلب علم کے زمانے میں عبداللہ بن عباس سے کہا تھا جاؤ آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے تم جا کے حاصل کرو. 18 سال کا نوجوان اپنے سے 2-3 گنا بڑے عمر کے لوگوں کو رسول اللہ کا لایا ہوا دین سکھا رہا تھا. یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے قبیلہ انصار کے صاحب ہیں جن کا نام ہے زید بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کاتب وحی. زید بن ثابت سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن عباس کی اس حال میں کہ بڑے ضعیف وہ ہو چکے تھے. گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے لیکن اس بات کی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں. عبداللہ آگے بڑھے اپنے ہاتھ یوں کر کے جھک کر یوں کر کے رکھے اور فرمایا حضور آپ میرے ہاتھوں پر پیر رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں گے. رضی اللہ تعالی عنہما زید درس گئے کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے. فرمایا حضور ہمارے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خانوادے کو یہی تہذیب سکھائی ہے کہ علماء کا اسی طرح ادب کیا جائے. زید بن ثابت نے ان کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ ہمیں اللہ اور رسول نے یہی سکھایا ہے کہ ان کی آل کی رسول اللہ کی آل کی ایسی تعظیم و محبت کی جائے. میری یہاں پہ استادات موجود ہیں. میں علم کے حوالے سے ایک بات ان کو آج ایک معلوماتی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو سرکار نے شروع دن سے ان کی شریعت نے سکھایا وہ کسب حلال سکھایا یعنی حلال روزی کمانا رسول اللہ کی شریعت نے سکھایا. اور اس پر شریعت میں جو حلال رزق طلب کرنے پر زور اور اصرار دیا گیا ہے وہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
عام لوگوں کو بازار میں اجازت نہیں تھی تجارت کرنے کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ فرمان جاری تھا کہ بازار میں جا کر وہی شخص خرید و فروخت کرے گا جو بیع اور شراء یعنی خریدنا اور بیچنا ان کے مسائل کو اچھی طرح جانتا ہے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر نے اس ظاہر سی بات ہے ایک عمل ہے یعنی چیک کرنا انسپیکٹ کرنا کہ بازار میں کوئی بھی غیر شرعی تجارت نہیں کر رہا ہے تو اس کے سپرویژن کے لیے عمر بن خطاب نے کسی مرد کو متعین نہیں کیا تھا بلکہ صحابیہ رسول تھی جن کو اس بات پر متعین کر دیا گیا تھا کہ تمہیں جانا ہے اور جا کر بازار میں چیک کرنا ہے کہ کوئی شخص وہاں پر غیر شرعی بیع اور شراء میں مبتلا تو نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب مسائل بتائیں گی اور تفتیش کریں گی تو ان کو خود کو کتنا زیادہ علم ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیز شرعی ہے کون سا مسئلہ غیر شرعی ہے. غرض علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور اسلام میں ہمارے اور آپ کے دین میں اللہ رب العزت نے جس چیز کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرمائی وہ سب سے پہلا علم ہے اور مطلقاً علی الاطلاق قرآن پاک میں جو علم کی طرف رغبت دلائی گئی وہ اقرا سے دلائی گئی. پڑھو اور خوب پڑھو. آپ حضرات خاص طور پہ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں میں آپ حضرات کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوں اپنی اس بات سے کہ جتنے زندگی کے گزرتے ہوئے لمحے ہیں ان کو غنیمت جانیں. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. آج آپ یہاں سے باہر جائیے جس کالج میں ہم پڑھتے تھے اس کالج میں ہمارے ساتھی کوئی مسلمان نہیں. یہود اور نصارہ اس مدرسے میں آ کر ہماری زبان سیکھ رہے تھے ہمارا ادب جان رہے تھے. کیوں جان رہے تھے؟ کیونکہ ان کو اسلام کی طرف رغبت دلائی گئی. محبت میں نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے قرآن میں کیا ہے تو پھر اس میں ہم میم میخ نکالیں. علم دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح دشمن تیار کر رہا ہے اپنی صفوں کو اس طرح آپ کو اس کا محافظ بن کے کھڑا ہونا ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ کا سکل سیٹ اگر آپ کی صلاحیتیں اس چرم سیما پہ نہ پہنچی جس کا تقاضا آج کے زمانے میں ہے آپ اس بات کو ہلکا مت سمجھیے گا کہ آپ مولانا ہیں یا آپ علم دین کے طالب ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ میں ایک بزم بنے گا اپنے آپ میں ہدایت رشد و ہدایت کا منبع بنے گا. لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی مسئولیت کو جانیں جب آپ اپنی ذمہ داری کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصطفیٰ وہ کیا تھا. محمد بن عبداللہ کو اللہ نے مصطفیٰ کیا. مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا اور ایک مصطفیٰ آپ کو کیا ہے. اس رسول کی نیابت میں آپ کو مصطفیٰ کیا ہے کہ آپ کو چن لیا ہے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے. اپنی مسئولیت کو جانیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. ایک ایک لمحہ آپ کا بہت ضروری اور اس لمحے کو اگر آپ نے ضائع کر دیا ویسٹ کر دیا تو بھائی گئے ہوئے لمحے واپس نہیں آتے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صاحب الاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ التوفیق یعطیکم العافیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.